نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے ایک شعر پیارا کہ پکارے آباد اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا پکارے آباد اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا کہ پکارے آباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا کہ پکارے حسینہ بھی میرا سکتا نہیں ہے چھدا حسینہ ابھی میرا سکتا نہیں ہے چھدا حسینہ بھی میرا سکتا نہیں ہے باس طرف بردار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ کے بھائی عباس علم بردار 10 محرم الحرام کی تاریخ جب عید دن ہو گیا بھوک اور پیاس سے بچے پریشان ہر کوئی پریشان یہاں تک کہ چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو چاہے شیر پر بچہ چاہے دودھ پیتا ہوا بچہ کیوں نہ ہو حضرت معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ اب حضرت سکینہ حضرت باری سکینہ نے چچا عباس کی طرف اپنے گواتے چہرے کو کیا اور اس کے بعد عریضہ پیش کی اے چچا عباس کیا میدان کربلا میں آج ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو آج ہمیں پیاس کی ضرورت ہے ہمارے اوپر پانی ظالموں نے بند کر دیا ہمیں پریشان بے درپے کرتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی اے برادر اے چچا جان اے امام علی مقام کے برادر چچا جان اے غازی عباس آپ سے ایک علی رجا ہے آپ سے ایک التماس ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیٹی یا امام حسین کی بیٹی پیاس سے دم توڑ دے آپ کے ہوتے ہوئے ہر ایک بچہ ایک بوند پانی کے قطرے کے لیے اپنے دعوتی زبان کو نکال کر کے خیمے کے اندر دم توڑ دے اے غازی عباس اے حضرت عباس علم بردار اے ہمارے چچا آپ پہ ہمیں بھروسہ ہے یعنی آپ کے اوپر ہمیں آپ کی قوتوں پہ ہمیں آپ کی قوتوں پہ بھروسہ ہے آپ کی طاقتوں پہ بھروسہ ہے آپ کے اوپر بھروسہ ہے غازی عباس نے جب حضرت باری سکینہ کے چہرے کو دیکھا آپ نے جب حضرت سکینہ کے چہرے کی طرف
اپنے رخ کو کیا کہ حضرت باری سکینہ اپنے چہرے کو بنا کر کے اس کے بعد پریشان حال میں عریضہ پیش کر رہی کہ آج پانی کی ضرورت ہے. آئے دعوت چچا عباس، آپ ہمارے لیے چند قطرے ہی صحیح لیکن آپ کہیں سے پانی کے لیے آپ دعوت چند قطرے ہی صحیح لیکن پانی کی ضرورت ہے. اگر ہمارے حلق کے اندر اگر چند پانی کے قطرے اگر پڑ جائیں گے تو چند گھنٹے نہیں بلکہ چند دن کے لیے ہمارے زندگی کے اندر راحت آ جائے گی، یعنی جسم کے اندر آرام آ جائے گا. حضرت عباس، حضرت غازی عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت باری سکینہ کے جب اس بات کو سننے کے بعد میں آپ کا دل رہا نہ گیا، آپ کی کلیجہ تھرتھرا گیا اور آپ نے ہاتھ میں مشکیزہ لیا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اس کے بعد میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں آپ تلوار ہے، اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام بھی ہے. آپ نہر فرات کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد میں نہر فرات کے قریب اپنے گھوڑے کو دوڑانے کے بعد میں آپ گھوڑے سے اتر کر کے اس کے بعد نہر فرات کے اندر آپ اس مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں، لبالب کرتے ہیں. بھرنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھ میں اپنے چلوں میں اس نہر فرات کے پانی کو اٹھانے کے بعد میں پیاس تو آپ کو بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ ان ظالموں نے 7 تاریخ کو پانی بند کیا تھا. 7 8 9 10 تاریخ کی نواتیں بات ہے. 10 تاریخ کی نواتیں غازی عباس اور آپ کے خاندان والے امام علی مقام کے خاندان اہل بیت میں ایک فرد پانے کے لیے پریشان تھا. 3 دن کا بھوک و پیاس برداشت کرتے تھک چکے تھے. غازی عباس بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آپ نے اپنے چلوں کو نہر فرات سے پانی اپنے چلوں سے بھرا. اس کے بعد میں آپ اپنے ہوش کی طرف لے کر کے گیا. اتنے میں یاد آ گئی نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر اے غازی عباس اگر تمہیں بھوک یا پیاس کی ضرورت ہے، اگر تم کھانے کے لیے تم کھانے کے قریب جاؤ اور پینے کے لیے پیاس کے قریب پانی کے قریب جاؤ تو پینے اور کھانے سے پہلے تم ان لوگ کو دیکھ لیا کرو جن کو پیاس کی ضرورت ہو، جنہیں کھانے کی ضرورت ہو، ان کی دیکھ بھال کر لیا کرو. اس لیے کہ اگر تم نے کھایا یا پیا اور اگر تمہارے کھانے اور پینے کے بعد میں اگر تمہارے مقابلے میں کوئی دوسرا بھوکا رہا تو کل حشر کے دن تمہاری پکڑ ہوگی کہ تم نے کھایا اور تم نے پیا، اپنے جان کو بچائی. لیکن اس خیمے کے اندر صحابہ کرام بھی ہیں، اس خیمے کے اندر 50 سالہ عمر کے بھی ہیں، 60 سالہ عمر کے لوگ بھی ہیں، 70 سالہ عمر کے لوگ بھی ہیں اور اس خیمے کے اندر 18 سال کا جوان علی اکبر بھی ہے. اس خیمے کے اندر قاسم بھی ہیں. اس خیمے کے اندر بیمار زین العابدین بھی ہیں. اس خیمے کے اندر معصوم علی اصغر بھی ہے. اس خیمے کے اندر باری سکینہ بھی ہے. یعنی غازی عباس نے یہ سوچا کہ اگر آج میں نے اس نہر فرات سے پانی کو اگر پی لیا، اپنے آپ کو سیراب کر لیا، تو جو خیمے کے اندر باری سکینہ نے جو مجھے عریضہ پیش کیا ہے چند قطرے کے لیے، اس کی پیاس کون بجھائے گا؟ یعنی سب سے پہلے اگر پانی لے کر کے جانا چاہیے تو باری سکینہ کی پیاس کو بجھانا چاہیے. آپ نے فوراً اپنے چلے بھرے پانی کو آپ منہ کے قریب لے جانے کے بعد اس کے بعد نانا مصطفیٰ کی حدیث کو یاد کر کے اس کے بعد میں آپ پانی کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر نہر فرات کے اندر اس کے بعد میں آپ نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا. اس کے بعد میں آپ نے گھوڑے کے لگام کو یعنی زین کو پکڑ کر کے اس کے بعد میں نہر فرات کے قریب یعنی پانی کے اندر منہ اس کا کیا گھوڑے کا. اس کے بعد میں کہا مجھے پینے کی ضرورت ہے، اگر پیاس کی ضرورت ہے، حاجت ہے تو تو شکم شیر ہو سکتا ہے، تو پی لے. لیکن اس وقت غازی عباس نے جب نہر فرات کا ایک قطرہ پانی نہ پیا تو غازی عباس ہے. ایک جانور آپ کا جو آپ کا جانور تھا تو وہ گھوڑا تھا، آپ کا جو سوار تھا، اس نے دیکھا کہ جب میرا آقا غازی عباس نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا ہے تو میں کیوں کر کے پیوں گا پانی اس نہر فرات کا؟ یعنی میرا عباس تک پیے گا، میرا مالک پیے گا، تب جا کر کے میں بھی پانی پی سکتا ہوں. اور وہ بھی گھوڑے نے بھی پانی کو نہ پیا. اس کے بعد میں حضرت عباس نے
ہاتھ میں مشکیزہ لیا. لینے کے بعد میں جب آپ چلنا چاہا خیمہ کی طرف, آخری بات بتاتے ہوئے ابھی رخصت ہو جاؤں گا. جب کہا بات ہے غازی عباس جب اس خیمے کی طرف مشکیزے کو لے کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر لگام پکڑ کر کے اس کے بعد آنا واپس چلے, تو ان ظالموں نے امر سعد نے دیکھا, اس ظالم بدبخت نے اور کہا بات ہے یزید کے کتوں نے دیکھا کہ یہ غازی عباس علم بردار اگر یہ مشکیزے میں اگر اس پانی جو لیا ہے اس مشکیزہ بھرا پانی کو اگر خیمے کے اندر پہنچا دے گا, اگر اس مشکیزے سے اگر چند قطرے اگر خاندان اہل بیت کے حلق کے اندر پہنچ جائے گا, تو جن کے اندر وہ پانی کا چند قطرہ پہنچے گا وہ اس کے اندر اس کی روح تازی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ ہم ظالموں کا خاتمہ کر دیں گے اور ہمارا نست و نابود کر دیں گے. یعنی اگر ستانا اگر ان سے ان کے اوپر اگر جیت کرنی ہے تو 3 دن سے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ کمزور پڑ گئے ہیں. آج بھی انہیں پانی کا ایک قطرہ نہ دینا چاہیے, آج بھی پانی کا انہیں ایک قطرہ نہ ملنا چاہیے, اس لیے کہ اگر پانی پہنچ گیا تو ان کی روح تازہ ہو جائے گی اور وہ ہمیں گاجر اور پوری کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے. فوراً امر سعد نے اپنے چیلوں کو اس یزید کے چیلوں میں فوراً امر سعد وقت کی بات کو مانتے ہوئے اس کے بعد میں غازی عباس کو گھیر لیا. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں, غازی عباس کو جب گھیرا کہ آپ کسی طریقے سے مشکیزے کے پانی کو لے کر نہ جا پائے, آپ خیمے کے تک نہ پہنچا پائے, سب سے پہلے ان ظالموں میں کے ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے کے اوپر مارا کہ مشکیزے کا پانی پورا گر جائے. اس کے بعد میں غازی عباس کے اوپر وار کیا گیا. آپ کا غازی عباس لڑتے رہے, اللہ نے جنگ شروع ہوئی, غازی عباس لڑ رہے اور ان ظالموں کا ایک کے بعد دیگرے اس کے بہادر شہسوار آتے رہے. لیکن غازی عباس والے آپ کی بہادری کو سلام, آپ کی طاقت کو سلام, آپ کی ہمت کو سلام. اس لیے کہ غازی عباس ایسے غازی عباس نہیں, ایسے ویسے کو نہیں کہا جاتا. وہ غازی عباس ہے کہ اگر کس طرف اپنی نگاہ کو اٹھالے ظالموں کی لاش گرتی ہوئی نظر آتی تھی, وہ غازی عباس تھا. میرے امام علی مقام کا برادر تھا کہ اگر وہ بھائی امام علی مقام کے کہ اگر کدھر نکاوتے اپنی تلوار کو اٹھاتے ظالموں کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آتا. لیکن آخر میں جب کتنی دیر تک کہ غازی عباس ان ظالموں سے لڑتے رہے, بڑی دیر تک لڑتے رہے. اس کے بعد میں اور ان ظالموں نے غازی عباس کو گھیر لیا. اس کے بعد میں تیر برچھے اور اس کے بعد تلواروں کی وار ہوتی رہے. تو اس طریقے سے وار ان ظالموں نے کیا کہ ایک ایسا وار کیا کہ غازی عباس کے ہاتھ میں لگاتے وار کیا, ان کے ہاتھ الگ ہو گئے, یعنی غازی عباس کے ہاتھ الگ ہو گئے. اس کے بعد میں ایک تلوار پھر اس کے غازی عباس کے اوپر چلائی گئی, دوسرا ہاتھ بھی لگاتے غازی عباس کے کٹ گئے. آپ نے گھوڑے کے لگام کو, آپ نے گھوڑے کی زیب کو اپنے منہ کے اندر دبوچا. اس کے بعد میں آپ خیمے کی طرف آنا چاہے تو کیا ظالموں نے کھیل کر کے اس کے بعد اور بھی حملہ کیا. تو اس طریقے سے غازی عباس کے ایک ہاتھ پہلے کٹ چکا, دوسرا کٹ چکا. اس کے بعد میں جب پھیرا تو آپ کو گواتے آپ نکل نہ سکے. اس کے بعد آپ ان ظالموں کے اوپر خود حاوی ہو کر کے اس کے بعد اس طریقے سے دلیری دکھائی کہ ان ظالموں کی نانیہ دلا دیا کہ جس طرف آپ گواتے اپنی تلوار کو اٹھاتے ان ظالموں کا خاتمہ ہوتے ہوئے نظر آتا. اس کے بعد میں آخری ہوتا غازی عباس گواتے گھوڑے کے گواتے جسم سے آپ زمین پہ تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد میں مشکیزہ پہلے سے گر چکا تھا. اس کے بعد آپ بھی گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لائے, زمین پہ آئے. آنے کے بعد میں ظالموں نے گواتے جب ظلم کیا, ظالموں نے آپ کو شہید کیا. تو شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے گواتے بالی سکینہ کی طرف سے گواتے ارشاد فرمایا کہ آئے بالی سکینہ, آئے میری بھتیجی, آیا تیرا چچا عباس آج ہمیشہ ہمیش کے لیے جا رہا ہے, یعنی پانی کے لیے آیا تھا, یعنی تمہاری گواتے پیاس بجھانے کے لیے تمہارا چچا عباس آیا تھا. لیکن مجبور ہوں کہ آپ میں پانی نہ لا سکا. آئے میری بالی سکینہ,
کل حشر کے دن جتنا پینا ہوگا وہ نانا مصطفیٰ کی قدموں میں پینا، فاطمہ کی گود میں پینا۔ یعنی اے باری سکینہ مجھے معاف کرنا، میں بڑی کوشش کیا، یعنی بڑی ہمت و قوت دلیری کے ساتھ ظالموں سے مقابلہ کیا، لیکن پانی لا نہ سکا۔ اے میری بیٹی، اے میری بھتیجی مجھے معاف کرنا۔ اس طریقے سے یعنی قوت حضرت عباس نے والی سکینہ سے کہتے ہوئے اس کے بعد پھر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آج جو 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، آج کے 10 محرم الحرام، آج کے دن میدان کربلا، میدان ماریہ، میدان کوفہ، سب سے پہلے تو آپ نے سمجھے جو کوفہ جس کو کہتے ہیں اس کا نام، جو آج کربلا پڑا اس کا نام نہ تو کربلا تھا نہ تو کوفہ تھا، سب سے پہلے اس کا نام تھا تو ماریہ تھا۔ اس زمین کا جو نام تھا وہ زمین کا نام ماریہ تھا، بعد میں کربلا ہوا۔ کب ہوا بعد میں؟ آخری بات، بعد میں کربلا جب کہتے اس ماریہ کی زمین نے جب جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے بیٹوں کے خون کو اس ماریہ کی زمین نے جب اپنے جسم میں جذب کیا، اس ماریہ کی زمین نے جب جوان علی اکبر کے خون کو اپنے جسم میں جذب کیا، جب اس ماریہ کی زمین نے قاسم کی جوانی کے خون کو اپنے جسم میں سموچا، اور جب اس ماریہ کی زمین نے معصوم علی اصغر کے خون کو اپنے قبض زمین میں لیا، تو جب امام حسین خود امام حسین کے خون کو اس ماریہ کی زمین نے جب اپنے جسم میں جذب کیا، تب جا کر کے اس کا نام کربلا پڑا۔ جب تک کہ امام علی مقام کا خون وہاں نہ گرا تھا، جب تک معصوم علی اصغر کا خون وہاں نہ گرا تھا، جب تک کہ وہاں پہ علی اکبر شہید نہ ہوئے تھے، قاسم شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت حر شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس علمدار شہید نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک کہ اس زمین کا نام ماریہ تھا۔ جب انہوں نے اپنے خون سے سینچ دیا اس زمین کو، اسی دن سے اس کا نام کربلا پڑ گیا۔ ساری دنیا کربلا کے نام سے